ملک میں جاری بدامنی، بے سکونی اور کسی رخ کے بغیر ہم جس طرف گامزن ہیں، کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ ہم کیا ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں۔ باقی دنیا ترقی کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم امن 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 کے لیے پتہ نہیں کئی عرصے دراز سے چیخ رہے ہیں، نہ کوئی ہمیں سن رہا ہے اور نہ ہم کسی کو سنائی دے رہے ہیں۔ اور اس ہاؤس کا جو مقصد ہے، جہاں سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ بھی مذاق بنایا جاتا ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کی جو توہین کی جاتی ہے، میرے خیال میں ہمارے ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ الٹا گنگا بہہ رہا ہے۔ جو کرائم منسٹر ہے، جو لوٹر ہیں، جو اس قوم کا خون چوسنے والے ہیں، اس قوم کو بدنام کرنے والے ہیں اور اس ملک کا ستیہ ناش کرنے والے ہیں، وہ ٹاپ کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے اس بدقسمت قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور آپ کا جو اصل پرائم منسٹر ہے، جس نے مینڈیٹ لیا ہوا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ اس ہاؤس میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم تو سفوکیٹ ہو جاتے ہیں، ہم فیل نہیں کرتے کہ ہم عوامی نمائندے ہو کر آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، اپنے ووٹر سپورٹر سے ملتے ہیں، ان کے سامنے بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ آخر ہم نے کب کوئی روح، کوئی پالیسی اختیار کرنی ہے؟ جب کوئی پالیسی ہی نہ ہو تو ہم کیا مذاکرات کریں گے؟ کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ اس ملک کا جو پرسان حال نہیں ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اس کو ستارہ امتیاز بخشا جاتا ہے، اس کو بڑے بڑے ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ پہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ جناب یہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ ابھی ملک بہت آگے کی طرف جا رہا ہوگا۔ میں پچھلے دنوں اپنے حلقے میں گیا ہوں، میرے سامنے ان لوگوں نے ناکہ ڈالا ہوا ہے، اور مجھے رو کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں، کس طرف رخ کر رہے ہو؟ یہ ہے ہماری گورنمنٹ کی ریٹ، اور ہم شادیانے بجا رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے، اور یہاں پر تیل نکل آئے گا، پتہ نہیں کیا کون کون سے خزانے نکلیں گے۔ جب کسی قوم کا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہوگا، اگر ان کی اپنے فیصلے نہیں ہوں گے، کوئی پالیسی نہیں ہوگی، تو یہ امن ایسے ہی رہے گا جس طرح ابھی حال میں ہو رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ آپ کے اس ہاؤس پہ بھی قبضہ نہ جمائیں۔ یہی تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو آپ کے فاٹا بیلٹ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، ابھی آپ کے سیٹل میں ماشاءاللہ بڑا ماحول بنا ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور یہ ہماری سابقہ پالیسیوں کی وجہ سے ہم یہ سارے نتائج بھگت رہے ہیں۔ کوئی پالیسی آج تک عوام کے منشا، عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں بن سکی، اور اس کا ہمیں افسوس ہے۔ ہم لوگ ابھی جس انداز سے سفر ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اس ہاؤس میں کوئی بھی ایسا نمائندہ نہیں ہوگا جس کو پریشرائز نہیں کیا ہوگا کہ آپ کے مستقبل کا یہ فیصلہ ہے۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم آزاد جینا بھی چاہتے ہیں، عزت سے جینا چاہتے ہیں، عزت سے مرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بار بار عوام کے سامنے بھی شرمندہ ہوں اور ہم سے کچھ ہو بھی نہ سکے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میرے خیال میں اس ہاؤس میں ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ کی یہ کرسی ہمارے لیے بہت قابل تقدس ہے، اس کا اپنا احترام ہے۔ یہ پورے صوبے کا نمائندہ ایک چیئر ہے، لیکن
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عزت، وہ گریس، وہ آنر اس ہاؤس کو ابھی تک ملی نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہو کہ ہم سسٹم کے ساتھ چلو چلتے ہیں، آپ کے یہ جو سیٹس ہیں مخصوص جس انداز میں اس کا پریسیڈنٹ بنا وہ بھی میرے خیال میں تاریخ کے الٹ جا رہے ہیں ہم، حالانکہ یہ گریس آپ کی کرسی کی طرف سے ہونی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ آج میرے ایم پی ایز ہاتھ میں کلاشنکوف لے کر لہرا رہے ہیں کہ ایک طرف طالبان، دوسری طرف آرمی، درمیان میں عام سویلین سفر ہو رہے ہیں، ایک سال سے نہیں کئی دہائیوں سے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بڑا شاندار جاندار ہوگا۔ میں تو اس سلسلے میں بڑا پیسمسٹک ہوں، اللہ معاف کرے۔ اور جس طرح ہم چل رہے ہیں، جس طرح کا نظام ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کے ایک مردہ لاش کی طرح ہم اس کو لڑکڑاتے آگے کی طرف جا رہے ہیں، تو مجھے خدشہ ہے اللہ نہ کریں کہ اس ملک کی انٹیگریشن بھی اپنی جگہ قائم نہ ہو۔ اور یہ سب جانتے ہیں، ایک میں نہیں، عام ریڈی بان سے پوچھے، عام کامن مین، آپ اس سے پوچھے، آپ کو اپنے حال کا بتا دیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی کتنی پوزیشن ہے اور کیا جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت اس طرح تو ہمیں راس نہیں آتا۔ یا تو جمہوریت ایسا ہو جس میں اسپرٹ بھی ہو، جو ملک کی پالیسی کو مرتب بھی کر سکے اور قوم کو ایک ٹارگٹ بھی دے سکے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن ایک ہی بات مجھے کہنا پڑتا ہے، جب تک ہم اصل مینڈیٹ کی طرف آئیں گے نہیں اور اس ملک میں صحیح جمہوریت کو نافذ نہیں کریں گے، تب تک ہم ایز اے اسٹیم کٹپوتلیوں کی طرح تماشا بن کے عوام کے سامنے بھی جگنسائی ہوگی ہماری، اور اس ملک کا مستقبل بھی بڑا تحریک ہوگا اور چلانے والے کے حوالے کرے جو اس کو ابھی بھی چلاتے ہیں، اور وہ چلانے کے بڑے ماہر بھی ہیں، ان کو چلنے دو، وہ اس ملک کو سنبھالے، تو اس ملک کے مستقبل کو سنبھالے بجائے کہ جمہوریت کا نام لیں۔ اس جمہوریت کا سسٹم ابھی وہ فولڈ کرے اور اپنا سسٹم وہ کھلے عام باہر آئیں۔ وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو وہ ڈوریاں لا رہے ہیں، وہ سامنے سے آئے، ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے، ہم ان کا دیکھ لیں گے کہ ملک کہاں تک ترقی کرتی ہے۔ تو بار بار اسی پوائنٹ پہ ہم بولیں گے اور بولنے پہ مجبور ہوں گے۔ ہمیں کوئی سپیچ کی وہ شوق نہیں ہے، لیکن میں اپنے حلقے میں ابھی پھر جا رہا ہوں، اور پتہ ہے اسپیکر صاحب، ہم کھل کے نہیں جا سکتے، ہم اپنا بیس بدل کر چلے جاتے ہیں، جیسے ہم کسی غیر ملک میں انٹری کر رہے ہیں۔ اپنے آبائی گاؤں میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑے احتیاط سے ہو کر چلتے ہیں۔ اگر یہ حال ہو اپنے گھر کا، اور آپ اس گھر میں کیا آرڈر لائیں گے؟ سارا انتشار، ساری بدامنی، کوئی یکسوئی نہیں، کوئی یکسانیت نہیں، کوئی امن نہیں، اس سے آگے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی۔ تھینک یو جناب۔